دنیا میں سب سے ضروری کام انسانوں کی عادات کا ٹھیک ہونا ہے۔ بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کرتی ہے، کبھی گھر میں بیٹھی ہے تو مطالبہ کر رہی ہے، کہتی ہے میں جتنے پیسے مانگتی ہوں وہ آپ دیتے ہیں، میکے جانے کا کہتی ہوں تو گاڑی بھی دیتے ہیں، آپ کھانے پینے پہننے میں عام لوگوں سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں، آپ میری بڑی توجہ کرتے ہیں، لیکن ایک مجھے شکوہ ہے، جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہتی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ میری انسلٹ بڑی کرتے ہیں، کسی کا غصہ بھی مجھ پہ نہیں، آپ اس طرح کیا کریں کھانا کم کر دیں، میں روکھی سوکھی پہ گزارا کر لوں گی لیکن میری بےزتی کرنا چھوڑ دیں۔ کرتی ہے مطالبہ کہ نہیں کرتی؟ کہتی تھوڑی پہ۔ خاوند بھی کہتا ہے بیوی سے کہ تو اس طرح کر، کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں 50 روپے دے کے دھوبی سے استری کرا لوں گا، بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کھانا بھی مل ہی جائے گا، لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر، تیرا وہ رویہ جی ہمارے مطالبات ہیں۔ ان سارے مطالبات کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری عادتیں نہ سنوریں تو جو ہمارے سب سے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہماری عادتیں سہانے روح بن جاتی، آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اور ہم خود بھی پریشان۔ آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اس کی اماں بھی اس کا اعتبار نہیں کرتی، اس کی کمیٹی نکل بھی آئے وہ کہہ بھی دے کہ اماں تیرا پاسپورٹ جمع کرانے لگو عمرہ کرانے کے لیے، تو کہتی چل وے تو اندی گلا کرتا رہتا ہے، تیری عادت ہی ہے، تو بولتا ہی جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ کی عادت اماں کا بھی اعتبار ضائع کرتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں آپ، باقی نہیں بولتے۔ ایسے ہی ہے بات، دنیا میں وہ آدمی کمزور نہیں کہ جو اپنی بیوی کے وہ نکھٹو نہیں، وہ نکما نہیں، اس کا گھر بے آباد نہیں جو پیسے نہیں کماتا، بے آباد اس کا گھر ہے جس کی بیوی اس پر اعتبار ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے تو ہے ہی اس طرح کا، تو ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا ہے۔ عادات جب تک نہیں نہ سنورتی، عادات، اور ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ عادت مجھے مروا رہی ہے ہر جگہ پہ، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے، ہم محنت نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، اور تھوڑی سی معذرت کے ساتھ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نا اصلاح کی، لوگوں پر جد و جہد کرنے کی، وہ بھی بس روز یہی بتاتے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، میٹھا بولتے رہو چھریاں بھی مارتے رہو، میٹھا بھی بولتے رہو اور ناجائز بھی کھاتے رہو، میٹھا بولتے رہو۔ بھئی میٹھا تو بندے ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں، ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں، لاکھوں روپیہ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی، لاکھوں میں، لیکن جو 9,500 کی ٹکٹ لے کے بھی جہاز میں چڑھتا ہے، جہاز کا عملہ اس سے بھی میٹھا ہی بولتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہوتا، یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاق کے حسنہ، عادات کا سنورنا اور میٹھا بولنا اخلاق کا حصہ ہے، لیکن کل اخلاق نہیں۔ یا آپ چلے جائیں سیالکوٹ کی کسی دکان سے، بہت مہنگی کپڑے والی دکان پہ جائیں، جس سیل مین کی 60,000 روپیہ تنخواہ نہ، اس سے کہیں تھان اتار کے دکھا، وہ دکھائے گا یہ نہیں مجھے چاہیے، وہ ایک اور دکھائے گا، نہیں تیرے پاس ہے ہی نہیں، کہتے نہیں چچا ٹھہرو میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے، وہ بھی نکال کے لے آیا، سارے اس نے دکھائے، تو آپ نے کہا یار بیٹے تو نے میرا وقت ہی ضائع کرایا ہے۔ بھئی آپ کا وقت ضائع، وہ جو تھک گیا 100 تھان کھولا ہے وہ نہیں ضائع ہوا، وہ وقت ہی ضائع، تیرے پاس نہیں۔ تو وہ پھر بھی نہیں سخت بولتا کیونکہ اس کے مالک نے ٹریننگ کی ہے، اس کی سخت نہیں بول رہا، وہ کہتا ہے چاچا جی کل مال آنا ہے، آپ پرسوں چکر لگائیے گا، ایسے ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ میٹھا بول کے لوگوں کو قابو کر رہے ہیں۔ اخلاق اور ہے، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ تیرا ان پڑھ آدمی کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بولتا کس طرح ہے، اخلاق یہ ہے کہ امیر آدمی ہو کے غریب کے ساتھ تیری طبیعت کس طرح کی ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو سچ کتنا بولتا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو لالچ سے بچ گیا ہے اور تھوڑے پہ بھی تو نے صبر کرنا شروع کر دیا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو فٹافٹ تنگ نہیں پڑتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی شخص نے کہا تھا حضور عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند، ہمارے زمانے میں آپ کسی کو بیوقوف نہیں کہہ سکتے جو مرضی بھی ہو جائے، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرا تو خیال ہے تھوڑی سی زیادہ عقل مل گئی ہے بعض لوگوں کو، وہ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت بھی انہی سے پوچھ کے بنتی ہے، اتنا زبردست تبصرہ، اتنا جاندار تجزیہ،
یعنی ہر آدمی کے کچھ باخبر ذرائع ہیں. وہ کہتا ہے میری رپورٹ یہ ہے, مجھے میری خبر یہ ہے, میری اندر کی کہانی میں بتاتا ہوں. بھائی بس کر دے, پہلے ہی بڑے چینل ہو گئے ہیں, اب تو ہر بندہ چینل کھول کے کھڑا ہو جائے گا تو کس خبر پر. اتنا رش ہو گیا ہے, لیکن آنسو پہلے سے زیادہ ہو گئے, درد پہلے سے زیادہ ہو گیا, فاصلہ بڑھ گیا. ہمارا وہ جو اصل اخلاق اور کردار ہونا چاہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور عقل مند کا آدمی کون ہوتا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نوجوان ذرا غور کریں, عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جائے, جو ان پڑھ آدمی سے گزارا کرے. دیکھیں نا بھئی, یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ بندہ کہے جی اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں جی, جاہل ہے سارے. یہ تو آسان کام ہے, جان چھوٹ گئی, ختم ہو گیا, سارے جاہل ہیں, میں اکیلا پڑھا لکھا ہوں, میں کیا کروں, چھوٹ گئی جان. میری طرح جس نے کچھ چند دن مدرسے میں گزارے ہیں وہ کہے جی بس کوئی پتہ نہیں لوگوں کو دین کا, تو چھوٹ گئی جان, ختم ہو گئی بات, کسی کو بھی نہیں پتہ, سب جاہل ہیں. یہ جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں نا, جہازوں پہ آتے جاتے ہیں, ان کی کچھ عادت, اور کوئی آدمی بھی جو کام کرتا رہتا ہے وہ اس کے اندر یوز ٹو ہو جاتا ہے, اور جو نیا جاتا ہے اس کے لیے ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں, میں نے دیکھا ہے بوڑھے دیہاتی لوگ وہ سمجھتے ہیں ایک بس میں بیٹھے ہیں, جو سامنے سیٹ آئی اسی پہ بیٹھ گئے. اب ایک پڑھا لکھا نوجوانوں سے پتہ ہے یہ چاچا میرے محلے کا ہے, اس کو پتہ ہے یہ میرے علاقے کا ہے, اور اس کو نہیں پتہ کہ میرا سیٹ نمبر کیا ہے, اس کو نہیں پتہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے, اس کو نہیں پتہ اس میں کیسے سواری کر. اب وہ دور رہ کے مذاق کر رہا ہے, کہتا دیکھو جی ہمارا گاؤں سارا ان پڑھوں کا ہے, جاہل ہے. میرا دل کرتا ہے اسے کہوں نہیں بھائی تو جاہل ہے, تو جاہل ہے, تو ان پڑھ ہے. اور یار اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو جب یہ بابا جی جہاز کے دروازے پہ آئے تھے تو آگے اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑتا. اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا تو ان کا بازو تھام کے لاتا, اور لا کر کے تو انہیں سیٹ نمبر دے کے ان کی سیٹ پر بٹھاتا, اور پھر تو انہیں پانی کا گلاس دیتا, پھر تو اپنے ہاتھوں سے ان کا بیلٹ باندھتا, اور پھر تو ان کو کہتا چاچا جی وہ اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں, ضرورت پڑی تو آواز دے لینا, میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. یہ تو تھا تیرا پڑھا لکھا ہونا, یہ تو تھا تیرا تعلیم یافتہ ہونا. لیکن جاہل کہہ کے, ان پڑھ کہہ کے, یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. یہ تو بالکل, دیکھیے قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث لکھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, ایک بدو, ایک دیہاتی ان پڑھ حضور کی بارگاہ میں آ گیا, اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا. نبی کریم کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں غریب ہوں, بھوکا ہوں, مجبور ہوں, کچھ دیجئے. نبی کریم نے دیا, اور حضور جس کو ایک قطرہ دیتے تھے نا اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی, کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی, کئی نسلوں. یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کی ہے نا, بھوک بڑھ گئی ہے. بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے. جب سے نعت خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا نا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے, اس وقت سے بھوک زیادہ ہو گئی ہے. اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی نا تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانی. بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے. کرو مدح اہل دول رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا. اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراً وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا احسان بھی مانو, میری تعریف بھی کرو, میرے پل بھی باندھو. وہ جس نے محفل کے اشتہاروں کے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو, اور جس نے دیگوں کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے, اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتے ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے. یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب دیا نا اس کو, اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ کیا دے رہے, نقل کفر نہ باشا, یہ آپ نے کیا دیا؟ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی, فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی, مار ڈالوں گا. اللہ کے محبوب مسکرائے, فرمایا عمر ٹھہر جا, ذرا جلدی نہ کر, ذرا ٹھہر. اور جب حضور مسکراتے تھے نا
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ نا گچھے تھے نور کے، یہ دانت نہیں تھے، یہ گچھے تھے نور کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے تھے، شاید ہے کو جائے تو کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، عمر جلدی نہ کر۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے، حجرہ نور میں لے گئے، پہلے کھجوریں کھلائیں، سرکہ کھلایا، پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا، سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا، کہنے لگا حضور بس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بات آ اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال ہے، کسی سے لڑائی نہ کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ، اس کی رائے بدل دو، ہاں اس کی رائے بدل دو، اس کی رائے بدل جائے گی، اس کی رائے بدل دو، بدل جاتی ہے رائے جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے، جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ حضور نے رائے بدل دی، اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے، خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے، رائے بدل جاتی تھی، رائے بدل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی۔ حضور میں نے نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ یہ دربے نہیں ہے جی، در بے بہا دیے ہیں، در علیحدہ ہے بے بہا علیحدہ ہے، شعر کی سمجھ تب آئے گی۔ در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا، کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا۔ یہ قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفا میں موجود ہے، یہ صاحب سیرت حلبیہ نے بالتفصیل لکھی ہے روایت۔ حضور فرمانے لگے راضی ہو گیا، بدو تھا ان پڑھ، راضی ہو گیا؟ کہنے لگا جی بڑا۔ فرمایا یہ جو بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دو گے؟ ذرا بڑا حاضر ہے کہ میری بات سننا، کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ تو حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوا رہا ہوں، جب تو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا کہ محبوب بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے، جب تو کہے گا نا کہ حضور بڑا دیتے ہیں سخی ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے، اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی۔ تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر لائے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضور انہیں باہر لائے، اس صحابی کو، بدو کو۔ حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہہ جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں، بلکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے۔ اتنی تیز ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہ، کون دیتا؟ نبی کریم اتنی سخاوت چلتی۔ اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا، محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا، لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے، اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی۔ حضور جب انہیں سمجھا لیا، بات واضح کر لی، تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور اپنی امت کی مثال،
فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، کھلی تھی، ناک سے نکیل نکلی تو باہر نکل گئی، بھاگ گئی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی کسی طریقے قابو کرتا تھا، لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی، بلکہ اور بدکتی تھی اور بھاگتی تھی۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے نا میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا، مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، کیا تم نے میری اونٹنی کا حال کر دیا ہے، پیچھے ہٹو۔ حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی۔ اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا۔ محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی، وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یا اللہ مجھے ہی دے دے، مجھے ہبہ کر دے، میں سنبھال لوں گا، مجھے پتا ہے میں بڑے 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 لوگ ہیں جو نہیں سنبھالے جا سکتے، آپ یقین کریں نہیں سنبھالے جاتے، سارے مل کے بھی کہیں تو سنبھالیں، لیکن حضور نے فرمایا میرے ہیں میں سنبھال لوں گا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آقا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یاد رکھنا رسول کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تو دیکھ تو گزارا۔ یہ گھروں میں لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بیوی کی وجہ سے کہ خاوند کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے، خاوند کی وجہ سے نہیں، جب بھی لڑائی ہوتی ہے خاوند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابے کون کورن لگ پہ جے، یہ معاملہ جب بھی خراب ہوتا ہے نا خاوند کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، گھر نہ بتانا جی جا کے بات آؤ، ہنسے نہیں زیادہ مسجد میں، گھر نہ بتانا، لیکن بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس پر دلیل رکھتا ہوں میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ عورت کی تو عقل آدھی ہے، وہ تو کرے گی بیوقوفوں جیسی بات، تو آپ کی تو پوری ہے نا، تو سمیٹنا کس نے تھا؟ بات کو سمیٹنا کس نے تھا؟ جس کی پوری ہے۔ اور بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بات کو سمیٹنا کس نے تھا؟ جس کی عقل پوری ہے۔ بھئی اس کو بیوقوف بھی کہے جا رہا ہے اور بیوقوف کا جواب بھی دیے جا رہا ہے، ان کا جواب یہ بھی کہا جا رہا ہے تیری تو عقل ہی آدھی ہے، میں کیا کروں؟ تو بھئی بحث نہ کر، پھر جس کی آدھی ہے اس سے بحث۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کنٹرول کرنا تھا، باہر باتیں نہ کریں جی، بڑی مہربانی باہر باتیں نہ کریں، آپ کا انتظام مکمل ہے، بس کر دیں، آپ تشریف لائیں، میری بات پہ توجہ دیں۔ اللہ آپ کو بڑی، دیکھیں بڑا ہی خوبصورت پروگرام سجایا آپ حضرات، بڑا ہی پیارا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کریں، بس تھوڑی دیر میں نے بات کرنی ہے، لمبی تو گفتگو بھی نہیں کرتا میں۔ میرے عزیز آپ نے سمیٹنا ہے، آپ نے حوصلہ کرنا ہے، حلم کے ساتھ رہنا ہے، درگزر کرنا ہے، معافی دینی ہے۔ میرے رسول کریم